حکومتیں حالات سنبھالا کر اور یہ واحد ایسا دور آیا کہ حکومت حالات خراب کرنا چاہتی ہے اور اپوزیشن عمران خان حالات بہتر رکھنا چاہتا ہے۔ ووٹ لے کر نہیں آئے، نوٹ دے کر آئے۔ ماں دی سوکن تی دی سہیلی اور ساڈا دشمن تہاڈا سجن تہاڈا بیلی۔ دھمکی دینا گنڈو کا کام ہے، وزیر داخلہ کا کام ہے دھمکیاں دینا۔ اس جج کا کام کیا ہے مجھے دھمکیاں دینا؟ مجھے آپ سمپل سا جواب بتا دیں۔ وہ تو قلم سے فیصلہ کرے گا، اس کا کام کیا ہے دھمکی دینا؟ وہ کہتا ہے میں اٹھا لوں گا، تم بدماش ہو، گنڈے ہو۔ امیر لوگوں پر ٹیکس کس نے لگانے ہیں؟ وسائل کس نے پیدا کرنے ہیں؟ یہ تو سیل ٹیکس لگا کر مسائل پیدا کرنے آگے۔ وسائل کس نے پیدا کرنے ہیں؟ وسائل پیدا کرنے سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور پھر بات جہاں تک خان کی آ گئی، ابھی تک میں سلام پیش کرتا ہوں خان کو کہ وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون ہاتھ میں لو، وہ آج بھی قانون کا احترام کر رہا ہے، حالانکہ میں اسے جانتا ہوں، وہ اکتا چکا ہے ان کی جھوٹی ایف آئی آروں سے، وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان کے 80% سے زائد نوجوان اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ نوجوان ہوں وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ ان کو ڈنڈا بردار فورس بھی بنا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ایسا کر رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، میں اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہوں، آج سے پہلی گزری ہوئی حکومتوں کو دیکھتا ہوں، تو جو اس میں تھے اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے وہ حالات خراب کرتے تھے، حکومتیں حالات سنبھالا کرتے، اور یہ واحد ایسا دور آیا کہ حکومت حالات خراب کرنا چاہتی ہے اور اپوزیشن عمران خان حالات بہتر رکھنا چاہتا ہے، مینٹین کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب حکمران تو پھر یہاں بیٹھا ہے نا، وہ تو سارے چور اور لٹیرے پتہ نہیں کس کے کہنے پر، کس کے لگانے پر یہاں آگے، اور پھر ووٹ لے کر نہیں آئے، نوٹ دے کر آئے۔ سمپل سی بات ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اچھا، آج اتفاق سے میں نے اس انسان کی گفتگو سنی ہے، ویسے میں سنتا نہیں ہوں، مجھے وہ یہ بتائے کہ جان کس کی، پاکستان میں کس کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے؟ جو محب وطن رہا ہے۔ آج جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جنرل فیض حمید ہو گیا، آج جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جنرل فیض حمید ہو گیا، کل جنرل حمید گل ریٹائرڈ جنرل حمید گل ہو گیا، لیکن چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنا۔ کیوں؟ امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کیوں ہو گیا؟ کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا وہ آگے بڑھے۔ تو یہ جو آئے ہیں اس کا مطلب امریکہ ان کو چاہتا ہے۔ اور پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اور ماں دی سوکن تی دی سہیلی اور ساڈا دشمن تہاڈا سجن تہاڈا بیلی۔ تم مجھے یہ تو بتاؤ، عمران خان میں اور ان میں فرق پہلے واضح کر لیں۔ عمران خان تھا، اس سے دشمن میرے ملک کا ڈرتا تھا، اور ان سے پاکستان کے دوست ڈرتے ہیں۔ اور مومن اور مشرق میں یہی فرق ہوا کرتا ہے، مومن جو ہوتا ہے اس سے دشمن خوف کھاتا ہے، اور جو مشرق ہوتا ہے اس سے اپنے خوف کھاتے ہیں۔ آج دیکھو وہ ہمیں ہی ڈرا رہے ہیں۔ میں ابھی انٹرویو میں نے کہا، مجھے قسم پیدا کرنے والے کی اگر وزیر داخلہ بنا دیا جائے، عمران خان صاحب بنا دے، اور مجھے کہیں کہ ان کو دھمکیاں دینی ہے، میں ریزائن کر دوں گا، دھمکی نہیں دوں گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ دھمکی دینا گنڈو کا کام ہے، وزیر داخلہ کا کام ہے دھمکیاں دینا۔ کی طرح وزیر داخلہ بولتا ہے میرا، کیا اس کا کام ہے دھمکی دینا؟ ایک جج جو جج کی کرسی پر بیٹھ کر قلم پھیر دے تو میری تقدیر اندھیر ہو گئی، اس جج کا کام کیا ہے مجھے دھمکیاں دینا؟ مجھے آپ سمپل سا جواب بتا دیں۔ وہ تو قلم سے فیصلہ کرے گا، اس کا کام کیا ہے دھمکی دینا؟ وہ کہتا ہے میں اٹھا لوں گا، تم بدماش ہو، گنڈے ہو، تم اٹھا لو گے؟ جانتا ہوں میں، وہ جو جج وارنٹ عمران خان کے جاری کر رہے ہیں روز، کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن ان ججوں کو میں مخاطب ہو کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر تمہارے بلانے پر خان گیا اور رستے میں اس کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا یہ قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اس دن تم سے یہ نہیں ہم سنیں گے کہ ہم تو قانون پر کام کر رہے تھے، ہم تمہارے قانون کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمہیں بھی جانتے ہیں۔